اصل گیم یہاں سے شروع ہوئی جب کابینہ کا معمول کے مطابق ہونے والا اجلاس بالکل اس کی کارروائی بالکل الگ رخ پر نکل گئی جب فیصل وارڈا شروع ہوئے اور انہوں نے بہت اگریسولی کہا کہ کابینہ کے اجلاس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود کو وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم سمجھنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ آج تاریخ ہے 23 جون اور دن ہے منگل کا۔ ہر منگل کے روز وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوتا ہے اور آج بھی معمول کے مطابق یہ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا۔ میں نے اس سے پہلے بہت سے اجلاسوں کی کوریج کر رکھی ہے، لیکن جس طرح کے آج اجلاس کی مجھے کوریج کرنا پڑی یا رپورٹنگ کرنا پڑی، یہ بہت کم میں نے وٹنس کیا ہے کہ کابینہ اجلاس کے دوران ماحول اتنا زیادہ ٹینس ہو جائے یا کوئی وزیر بہت زیادہ اگریسو ہو جائے۔ اکثر ایسا میں نے دیکھا ہے کہ وزیر اپنی رائے رکھتے ہیں، اگریسو ہو جاتے ہیں، لیکن آج کا اجلاس اور اس کی مکمل کارروائی بالکل الگ تھی۔ معمول کے ایجنڈے پر بات کرتے کرتے اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ پوری کابینہ کا ماحول بدل گیا۔ تمام وزراء ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ اچانک سے کیا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو بھی انٹروین کرنا پڑا اس سارے معاملے میں اور وزیروں کو سمجھانا پڑ گیا ان کو۔ آج کے کابینہ کے اجلاس میں یہ سب ہنگامہ ہوا۔ ایک طرح سے کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ جو حکومت کی تھرڈ ٹیئر کی جو قیادت ہے وہ مد مقابل آئی ہے سیکنڈ ٹیئر کی قیادت کے، اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے آج سٹینڈ لیا ہے اور الیکٹڈ ورسز سلیکٹڈ کی جو ایک بازگشت ہے وہ اب کھل کر سامنے آنا شروع ہوئی ہے۔ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ اب کھل کے ایکٹیویٹ ہوا ہے اور سامنے آ چکا ہے، اور ٹھیک ٹھاک آج بیشنگ کی گئی ہے ان وزراء کی، معاونین کی یا مشیروں کی جو سلیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں، اور ان کی پالیسیوں کے اوپر آج کھل کر بات چیت ہوئی ہے۔ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا اور کیوں یہ معاملہ آج کابینہ کے اجلاس میں زیر بحث آیا، اس کی تفصیل میں جاننے سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کے حوالے سے۔ ان کا گزشتہ روز یا گزشتہ رات VOA کو دیا گیا انٹرویو آج کابینہ میں ڈسکس ہوا۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ جہانگیر ترین کو اسد عمر صاحب نے ہٹایا اور اسد عمر کو جہانگیر ترین نے فارغ کر دیا، اور اس کے بعد پھر جو پارٹی کی قیادت تھی اس میں رفٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپس کے اندرونی اختلافات میں حکومت پڑ گئی اور کارکردگی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دکھا سکے۔ کسی حد تک ان کی یہ بات درست بھی ہے۔ میں خود PTI کو بہت دیر سے کور کر رہا ہوں، مجھے اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ جہانگیر ترین ورسز شاہ محمود قریشی یا جہانگیر ترین ورسز اسد عمر جو ایک ٹسل چلتی رہی ہے اس نے پارٹی کو ٹھیک ٹھاک ڈیمیج کیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہوئے بھی اس معاملے کو بہت اچھے سے کنٹرول نہیں کر سکے۔ ان کی بار بار وارننگز کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ تو گزشتہ روز جب یہ بیان دیا گیا تو اس کے بعد اسد عمر صاحب نے آج کابینہ کے اجلاس میں اس معاملے کو اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور آج صبح سے ہی میں ARY پر بھی یہ خبر بریک کر چکا ہوں کہ آج کے کابینہ کے اجلاس میں یہ معاملہ اٹھائے جانے کا امکان ہے۔ فواد چودھری کے معاملے پر بات ہوگی کیونکہ مجھے کچھ ذرائع نے بتایا تھا کہ اسد عمر صاحب اس معاملے کو آج کابینہ میں ہر حال میں ڈسکس کریں گے، اور ان کو فواد چودھری صاحب کی جانب سے جو دیا گیا بیان ہے وہ پسند نہیں آیا۔ کابینہ کا اجلاس شروع ہوا تو اسد عمر صاحب نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری صاحب نے گزشتہ روز ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے جہانگیر ترین کو ان کے عہدے سے یا حکومت سے فارغ کروا دیا ہے۔ آپ پرائم منسٹر صاحب اس بات کی تھوڑی وضاحت کریں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ اگر یہ بات درست ہے تو پھر باقی حکومتی اراکین کو بھی بتایا جائے۔ بصورت دیگر معاملہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں کہ اس معاملے پر کیا کارروائی کرنی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس سے پہلے کچھ کہتے، لیکن فواد چودھری صاحب نے پلٹ کر جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ پوری کابینہ کے سامنے بتائیں کہ کیا آپ کی اور جہانگیر ترین کی لڑائی نہیں ہے۔ آپ کھل کر آج تردید کر دیں یا تصدیق کر دیں کہ میں نے کچھ غلط کہا ہے، تو اس کے اوپر پوری کابینہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انٹروین کیا اور انہوں نے 2-3 منٹ کا جو لیکچر ہے وہ تمام اراکین کو دیتے ہوئے سمجھایا کہ آپ معاملے پر سوچ سمجھ کر بیانات دیا کریں، ایسے بیان نہ دیں جو صرف ہیڈ لائن بنانے کے لیے دیے جاتے ہیں یا پھر پارٹی کی یا حکومتی ساکھ کو اس سے نقصان پہنچے۔ تو انہوں نے ایک طرح سے فواد چودھری صاحب سے یہ کہا کہ آپ کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا یا آپ سوچ سمجھ کے بیان دیتے۔ معاملے کی سنگینی کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ اراکین کو گفتگو میں احتیاط برتنے اور
اتحاد جو ہے آپس میں قائم رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کوئی وزیر، مشیر یا معاون خصوصی جو ہے وہ متنازع بیانات نہیں دے گا، اور اس معاملے پر خاص طور پر کوئی غیر ضروری گفتگو کابینہ سے باہر جا کر نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان نے 6 مہینے کا وقت دیا ہے تمام وزراء کو، گو کہ یہ وقت ایک بار پھر زیادہ ہے، وزراء کو کارکردگی دکھانا شروع کر دینی چاہیے تھی، لیکن وزیراعظم نے کیٹاگوریکلی اب وزراء کو یہ باور کرانا شروع کر دیا ہے کہ حکومت کے پاس اب صرف 6 مہینے کا وقت بچا ہے۔ اگر 6 مہینے میں اپنی کارکردگی بہتر کر لیں گے تو یہ ہمارے بھی فائدے میں ہے اور ملک کے فائدے میں بھی ہے، لیکن اگر 6 مہینے کا وقت بھی گزر گیا اور اسی طرح آپس کی لڑائیوں میں پڑے رہے اور کارکردگی نہ دکھا سکے تو عوام کو مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ فواد چودھری صاحب کی بات تو یہیں پر ختم ہوئی، وزیراعظم صاحب نے ان کو سمجھایا اور معاملہ یہیں پر کول ڈاؤن ہو گیا۔ پرائم منسٹر خود بھی اس معاملے پر زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے 2 منٹ کا سب کو سمجھایا کہ آپ دیکھ کر بیان دیا کریں، حکومت پہلے ہی مشکل میں ہے اور آپ لوگوں کے اس طرح کے بیانات سے مزید پریشانیاں بڑھتی ہیں، اور معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد اصل گیم یہاں سے شروع ہوئی جب کابینہ کا معمول کے مطابق ہونے والا اجلاس بالکل اس کی کارروائی بالکل الگ رخ پر نکل گئی، جب فیصل وارڈا شروع ہوئے اور انہوں نے بہت اگریسولی کہا کہ کابینہ کے اجلاس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود کو وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم سمجھنے لگے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ میں کچھ لوگ ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں اور ہمیں ان کی سازشوں کا پوری طرح سے علم ہے، ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ ایجنسیاں کیا رپورٹ کر رہی ہیں یا ایجنسیوں کی معلومات تک ہم انحصار نہیں کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہماری ناک کے نیچے ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے جس کو ہم روزانہ دیکھ کر بھی نظر انداز کرتے ہیں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے خلاف ہی کوئی سازش ہو رہی ہے، اور یہ سازش کرنے والے کوئی اور لوگ نہیں، اپنی حکومت کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو سلیکٹڈ یعنی الیکٹڈ نہیں ہیں، جو سلیکٹڈ ہیں، اور ان میں ان کا اشارہ جو ندیم بابر ہیں پیٹرولیم والے وزیر، ان کی طرف تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ رزاق داؤد کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اور رزاق داؤد کی پالیسیوں پر بھی کھل کر تنقید کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر صاحب جو ہیں تو الیکٹڈ لیکن ان کے اوپر بھی انہوں نے کھل کر تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہاں پر اپنا فیصلے اس طرح سے کرتے ہیں جیسے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں، اور یہ ہمیں منظور نہیں ہے، آپ ہمیں کھل کر بتائیں کہ آپ کے اصل فیصلے ہیں کیا۔ آپ کابینہ میں کچھ فیصلے کرتے ہیں، ای سی سی کے اجلاس میں جا کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس سارے معاملے پر کابینہ بالکل خاموش ہو گئی۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی کہ فیصل آپ تھوڑا ریلیکس کر جائیں، اس بارے میں بات کریں گے، لیکن فیصل وارڈا آج تھوڑا الگ موڈ میں ہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر گیم ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کابینہ میں کچھ بتایا جاتا ہے، جب باہر جاتے ہیں تب معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، جب کاغذ ہمارے سامنے آتے ہیں اس وقت معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے، یعنی جو ڈیسیژن ای سی سی میں جو ہوئے ہیں وہ کیبنٹ میں آ کے بالکل بدل جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے حکومت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سارا ملبہ پھر پرائم منسٹر پر آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے اور اس کی بہت سی واضح مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے اوپر سب خاموش ہیں، لیکن آج بولنے کا وقت ہے تو وہ بولیں گے۔ اس طرح سے اگر معاملہ چلتا رہا تو یہ پی ٹی آئی کا جو نظریہ تھا تبدیلی کا وہ دب جائے گا، اور تبدیلی جو ہم لانا چاہتے ہیں وہ نہیں لا سکیں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے سامنے کہا کہ ہم کسی سے کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہتے، نہ کسی کے اگینسٹ ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں سیدھی بات بتائی جائے۔ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ من ون کابینہ اراکین کے سامنے ہونا چاہیے، ہم کسی کے سامنے جواب دیں نہیں ہیں، صرف پرائم منسٹر کے سامنے جواب دیں ہیں، لیکن اگر ہمارے سمیت پرائم منسٹر کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا فیصلوں سے، اور کوئی وزیر اعظم یا ڈپٹی وزیر اعظم بن کے خود فیصلے صادر کر رہا ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو اس بارے میں فواد چودھری صاحب کا بھی چونکہ گزشتہ روز یہی موقف تھا تو انہوں نے بھی کھل کر کہا کہ بالکل فیصل وارڈا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم کسی وزیر یا کسی مشیر کو جواب دے نہیں ہیں، ہم جواب دیں صرف پرائم منسٹر کو۔ پرائم منسٹر ہمیں بتائیں کہ وے آؤٹ کیا ہے، تبدیلی کا طریقہ کار کیا ہے، ہم نے عوام کو مطمئن کرنا ہے۔ تو یہ ایجنڈا اگر جس طرح سے رزاق داؤد یا ندیم بابر یا اسد عمر آگے بڑھا رہے ہیں تو اس طرح سے تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ یہ معاملہ کافی ٹینشن کریٹ کر چکا تھا اس ماحول میں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب فیصل وارڈا کو لے کے ایک الگ تھوڑا سائڈ پر چلے گئے اور انہیں تھوڑا سمجھایا بجھایا کہ آپ تھوڑی تسلی رکھیے، ریلیکس ہو جائیے، اس معاملے پر ہم بات کریں گے، یہ مناسب فورم نہیں ہے اس طرح کے معاملات کو ہائی لائٹ کرنے کا، یا جو بھی ہے انہوں نے ان کو سمجھایا۔ تو کابینہ میں موجود مشیر چونکہ آج فیصل وارڈا کے ٹارگٹ پر تھے، اس لیے انہوں نے لگے ہاتھوں ایک اور معاملہ بھی اٹھا دیا۔
انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے کہا کہ آپ نے 2 ہفتے پہلے کابینہ کے اجلاس میں یہ ڈائریکشن دی تھیں کہ جو بھی مشیر یا معاون خصوصی ہیں وہ اپنے اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، لیکن آپ کے حکم کے باوجود کچھ مشیروں نے یہ اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے۔ نہ صرف اثاثے بلکہ کچھ معاونین یا مشیروں کے پاس دوہری شہریت بھی ہے اور یہ شہریت ابھی تک ظاہر نہیں کی گئی۔ تو اگر آئین کی روح سے دیکھا جائے تو معاونین یا مشیروں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، صرف کابینہ کے جو اراکین ہیں ان میں یا تو وزیر اعظم ہیں یا وفاقی وزراء موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اثاثے ظاہر کریں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے 2 ہفتے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا اور ہدایت کی تھی تمام معاونین کو اور مشیروں کو کہ وہ اپنے اپنے اثاثے ظاہر کریں۔ کچھ نے جمع کرا دیے، کچھ ابھی بھی جمع نہیں کرا سکے، تو اس معاملے پر بھی فیصل واڈا نے کھل کر بات کی اور انہوں نے کہا کہ شفافیت یقینی بنانے کے لیے ارکان کو پابند بنایا جائے کہ جو باقی رہ گئے وہ اپنے اپنے اثاثے ظاہر کریں۔ اگر کسی کے پاس دوسرے ملک کی شہریت ہے تو وہ اس کا بھی کھل کر سامنے لے آئے، بتائے عوام کو کہ اس کے پاس شہریت ہے، ادروائز ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تو یہ آج کابینہ کی پروسیڈنگ تھی، کافی ہنگامہ خیز یہ اجلاس رہا۔ معمول کا جو اس میں 7 نکاتی ایجنڈا تھا اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے، اس میں سے بھی کچھ اچھی خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ خاص طور پر پاکستان بھر میں پیٹرول جو ہے اس کا ایک معیار جو ہے اس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں یورو 2 سے یورو 5 پر پیٹرولیم مصنوعات منتقل کرنے کا آج وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے۔ یہ یورو 5 ہوتا کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا اور کیا یہ مہنگا ملے گا یا سستا ہوگا؟ پاکستان پہلا ملک ہوگا جو یورو 2 سے یورو 5 پر جا رہا ہے، اس کی بھی بہت اچھی تفصیلات میں کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔